السلام علیکم دوستو، آخری عشرے کی قدر کیجیے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش بڑی اہمیت والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی شب قدر میں عبادت کرنا 83 برس 4 ماہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مشہور کتاب شیخ القدیر میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں کسی شخص کو اس وقت تک عابد نہیں کہا جاتا تھا جب تک کہ وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک رات کی عبادت کو ان 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا جن کی وہ سابقہ امت عبادت کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف، جمعۃ الوداع، ممکنہ شب قدر اور قبل از وقت فطرہ کی ادائیگی جیسے خوشگوار مصروفیات کے ساتھ عید کی سوغات عطا کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کو رب کی رضا سے ہمکنار کرتا ہے اور بندوں کو ذوق عبادت کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ ذوق عبادت کے بعد یہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ عبادت اور نفل نمازوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو گئی ہے، جسم دبلا ہو گیا ہے اور آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہے، تو اس نے افسوس کا اظہار کیا، جس پر آپ نے فرمایا، اس وقت میری حالت پر افسوس کرنے والے، ذرا تصور کر کے قبر میں دفن کیے جانے کے 3 دن بعد میری کیا حالت ہوگی، اس لیے اس حالت پر تعجب نہ کر۔ یہ آخروی زندگی کی تیاری ہے۔ آخروی زندگی کی تیاری کے لیے رمضان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ عربی زبان کے ایک مشہور ادیب مصطفیٰ موت اور آنے والے وقت کے بارے میں انسان کی لاچاری کو ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پہنے ہیں، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو اتارے گا؟ پتہ نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے اتارے یا غسال اس سے اس کے کپڑے علیحدہ کرے۔ یہ بے ثبات زندگی کی ایسی جیتی جاگتی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود غفلت قابل افسوس ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ ہر رات فرمایا کرتی، یہ میری آخری رات ہے، اور پوری رات بغیر سوئے عبادت میں گزار دیتی، اور پھر دن آتا تو فرماتی، یہ میرا آخری دن ہے، اور پورا دن عبادت و ریاضت میں صرف کرتی۔ ان واقعات کے تناظر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا اور دنیوی معاملات میں الجھ کر رمضان جیسی نعمت عظمیٰ سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سبز اور میٹھی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں بھی فرمایا گیا ہے، زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ رمضان کا یہ مہینہ تاجرین اور اہل استطاعت کے لیے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ عموماً ہم رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ مال کی بے انتہا محبت انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ یقیناً جتنا نقصان کریں گے، مال کی حرص اور دنیا کی محبت آدمی کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی کو چھڑواؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کو جاؤ۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان پر آسمان سے بارشیں روک دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر چوپائے نہ ہو تو ایک قطرہ نہ برسے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو خلیفہ اول نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار سے جنگ کی جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر یا زکوٰۃ ادا نہ کرنا انتہائی معیوب بات سمجھا جاتا ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی حاجت مند مسلمان کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز
ریشم پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میوے کھلائیں گے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش بڑی اہمیت والا عمل ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ 1000 مہینے کم از کم درجہ ہے، کتنا بہتر ہے واضح نہیں کیا گیا، لہٰذا شب قدر کے بہتری کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ فتح القدیر میں ہے، سابقہ امتوں میں کسی شخص کو اس وقت تک عابد نہیں کہا جاتا تھا جب تک کہ وہ 1000 مہینوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک رات کی عبادت کو ان 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے جن کی وہ سابقہ امت عبادت کرتے تھے۔ شب قدر میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس ضمن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ فرشتوں کے اس شب میں زمین پر اترنے کی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عبادت کا نظارہ کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اس پر کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو جن کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ الغرض رمضان کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ رخصت ہونے کو ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قدردانی کے ساتھ اس کو الوداع کہے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔